السلام علیکم، میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہی میرے گھر میں کچھ گیسٹ آ رہے ہیں، اس کی میں پریپریشن کر رہی ہوں۔ چکن بریڈ بنا رہے ہیں اور چکن کی ڈرم سٹک بنائی ہیں اور فش اینڈ چپس بنائی ہے۔ اس میں سے آپ کو کسی بھی چیز کی ریسپی چاہیے ہوئی تو آپ نے نیچے کمنٹ ضرور کر دینا ہے، میں آپ کو ضرور ایک الگ سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رزق میں اضافے کیا ہے کہ رزق میں برکت کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے رزق میں آج کل بالکل برکت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہمیں دین کا پتہ ہے، نہ ہی ہمیں کسی بھی کہہ لیں کہ اچھی عادتوں کا پتہ ہے جن کو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، جس کا ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو باری باری ایک تو وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، پراپر ایک وظیفہ ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ عادتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہیں، جو کہ آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں ان کو شامل کرنا ہے، جو کہ بہت ضروری ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلی عادت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی آپ کو، میرے پاس ورڈز ہی نہیں ہیں کہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ کتنا زیادہ اس چیز کا فائدہ ہے۔ اس سے آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی، آپ کے رزق میں اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وضو کرنے سے، ہر وقت باوضو رہنے سے آپ کا رزق کیسے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ پاک صاف رہتے ہیں، آپ کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سوتے ہوئے بھی وضو کرنا ہے، صبح اٹھ کر بھی وضو کرنا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ نے وضو کی حالت میں رہنا ہے۔ نماز کے ساتھ تو ہم وضو کرتے ہی ہیں، لیکن باوضو رہنے کو ہم نے اپنی ایک عادت بنا لینا ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے ہم باوضو رہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ عادت ہے، یہ عادت آپ نے کرنی ہے۔ میں نے پرسنلی اس کو کیا ہے اور اس کے مجھے بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ اس کے کتنے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، انلمیٹڈ۔ اچھا، اب دوسری بات کر لیتے ہیں۔ دوسرا جو عادت ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہر وقت ورد کرنا ہے، چاہے آپ لیٹے ہوئے ہیں، چاہے آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی زبان نہ خود ہی استغفر اللہ کرتی رہے گی۔ جب آپ اس کو ہفتہ 10 دن کر لیں گے نا تو آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے نا تو آپ کی زبان سے استغفر اللہ کا ورد جاری رہے گا۔ اس کا بہت فائدہ ہے، اس سے آپ کے گناہ کم ہوں گے، آپ نیکی کی طرف مائل ہوں گے، آپ کو ہدایت ملے گی اللہ کی طرف سے، اور اس سے بھی آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی۔ نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے آپ کے دماغ میں، آپ اس سے دور رہیں گے، ڈپریشن انزائٹی سے آپ بہت دور رہیں گے، آپ کے رزق میں بہت برکت ہوگی۔ آپ کی جو ہوتی ہیں اپنا فارغ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کرتے رہتے ہیں، یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ بے شک آپ اپنا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں، آپ فیس بک یوز کر رہے ہوں، آپ انسٹاگرام سکرول کر رہے ہوں، کچھ بھی آپ کر رہے ہوں، بس آپ نے استغفر اللہ کرتے رہنا۔ آپ کھانا پکا رہے ہوں، آپ کپڑے استری کر رہے ہوں، آپ کپڑے دھو رہے ہوں، آپ کہیں پہ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لینا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو عادت کا حصہ بنانا ہے اور اس کو مطلب کہ بلا ناغہ کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ جب بلا ناغہ کریں گے تو آپ کو خود سب کچھ نظر آئے گا ہوتے ہوئے، اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک خود بخود راستے بنائیں گے، آپ کی پریشانیوں کو حل کریں گے، آپ کی مشکلوں کو آسان کریں گے، اور جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں نا تو آپ کا وہ جو ایک ایمان ہوتا ہے وہ بہت پختہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں کرنے سے میریکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ویسے ہماری زندگی میں نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہماری زندگی میں بہت بے برکتی ہوتی ہے، کچھ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہوا ہے، اور کچھ ویسے ہی حالات ایسے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بہت بے برکتی ہے۔ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ ویسے ہی نیکی کی راہ پہ چل رہے ہوں گے تو اس کی جو برکت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک تیسرا وظیفہ بتانے لگی ہوں جو کہ بہت 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 زیادہ میں نے ٹرائیڈ ٹیسٹڈ ہے، 110% میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، آپ نے کر کے دیکھنا۔ جس کو فائدہ ہوا اس نے مجھے اپنا کامنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے،
ٹھیک ہے، اور اگر میری ویڈیو بھی اچھی لگے تو یہ بھی بتائیے گا۔ اچھا، وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ دیکھیں بہت پریشان ہیں۔ اب آج کل کا دور ایسا ہے کہ میاں بھی ارن کرتے ہیں اور وائف ہے وہ بھی ارن کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑتا۔ پھر بھی آپ بہت پریشان رہتے ہیں کہ بچے ہیں، کڑھائیں ہیں، بجلی کے بل ہیں اور ہزار طرح سے جو ہے نا اخراجات ہیں جو کہ پورے نہیں ہوتے، اور ہماری خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم آئیڈیلائز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ ہو، ہمیں بھی ایک لگژری لائف سٹائل چاہیے۔ یہ آج کل ہر کسی کا خواب ہے، گھر، گاڑیاں، ہر چیز چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان سب کے لیے محنت بھی آپ کریں، آپ کمائیں بھی، لیکن اس کمائی میں آپ جو ہے نا اپنا برکت بہت ضروری ہے، اللہ کی مدد بہت ضروری ہے۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس وظیفے سے ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا، ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ خود ہی کر کے دیکھیے گا۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ نے مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ واقعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ واقعہ جب آپ پڑھیں گے، سورۃ واقعہ پڑھنے سے آپ نے غیب سے آپ کی مدد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب میری وہ بہنیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت ہی زیادہ تنگ دستی میں ہیں، مفلسی کی حالت میں ہیں، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا کمائی کا، روزگار کا، بہت زیادہ پریشانی ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور 3 دفعہ آپ نے سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں فراوانی کرے اور آپ کو بے حساب رزق دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ مغرب کے بعد ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں اور 3 دفعہ سورۃ واقعہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں، کیونکہ فجر کے وقت فرشتے جو ہیں زمین پہ رزق تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنا یہ معمول بنائیں کہ آپ لوگ جاگیں، اٹھیں، اٹھ کے بیٹھ کے اپنا نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد سورۃ واقعہ پڑھیں اور اللہ سے رزق مانگیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کچھ چیزیں ہیں جو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنانا ہے۔ یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا کہ اس ہفتے پڑھ لی تو اگلے ہفتے نہیں پڑھنی، یا 3-4 دن پڑھ لی تو اگلے 4 دن چھٹی، ایسا نہیں کرنا۔ بلا ناغہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے ایک روٹین کے ساتھ، جیسے روٹین سے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، روٹین سے ہم لوگ کپڑے دھوتے ہیں، جو کام ہمارے روٹین کے ہیں، اسی روٹین کا حصہ ہم نے اس کو بنانا ہے، تب جا کے آپ ان کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھیں گے، آپ کو پتہ لگے گا۔ اور ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیے تو میں لکھ کے دیتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں اپنی زندگی سے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ ہم اور پڑھیں، آپ خود حیران ہوں گے کہ اللہ پاک نے تو آپ کو وہاں سے نواز دیا جہاں سے آپ نے سوچا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کے تو بڑے خزانے ہیں، ہمارا کام تو ہے صرف مانگنا، دینے کی ذات تو اس کی ہے اور اسی نے دینا ہے ہم سب کو، جس کو دے رہے ہیں اسے بھی، اور جس کو بھی نہیں مل رہا وہ بھی مانگے گا تو اسے بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ سب نے پورے یقین سے، پورے ایمان سے اپنا اللہ سے طلب کرنا ہے، اس وظیفے پہ عمل کرنا ہے، اور آپ کو سب کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے آپ کو ایز اے صدقہ جاریہ بتایا ہے، آپ بھی آگے اپنی بہنوں سے شیئر کریں، سب سے کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔